جادوئی یونیکارن کا سفر۔ بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت اور جادوئی جنگل تھا جس کا نام روشنیوں کا جنگل تھا۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے، درختوں پر جادوئی پرندے چہچہاتے اور ہر طرف خوشبو اور روشنی کا بسیرا تھا۔ اس جادوئی جنگل میں ایک خوبصورت اور نایاب یونیکارن رہتا تھا جس کا نام زرفشا تھا۔ زرفشا کی سنہری کھال اور چمکتی ہوئی لمبی دم دیکھ کر لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے تھے، مگر زرفشا کی زندگی کا سب سے قیمتی راز اس کی محبت تھی۔ زرفشا کی محبت ایک اور یونیکارن چاندنی تھی۔ چاندنی بھی جادوئی دنیا کی سب سے خوبصورت یونیکارن تھی جس کی چمکتی ہوئی سفید کھال رات میں چاند کی روشنی میں دمکتی تھی۔ دونوں کی محبت جادوئی تھی لیکن ان کی خوشیاں زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ ایک دن ایک ظالم جادوگر زارون نے چاندنی پر ایک بددعا ڈال دی۔ بددعا کے تحت چاندنی ہمیشہ کے لیے پتھر کی مورتی بن گئی اور اس بددعا کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ تھا۔ زرفشا کو ایک جادوئی سفر پر جانا تھا اور 3 قیمتی جادوئی اشیاء حاصل کرنی تھی۔ زرفشا نے اپنی محبت کو آزاد کرانے کا عزم کیا اور ایک طویل اور خطرناک جادوئی سفر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلی جگہ جہاں زرفشا کو جانا تھا وہ وقت کا دریا تھا۔ وہاں ایک قدیم کتاب چھپی ہوئی تھی جو بددعا کو توڑنے کا راز بتا سکتی تھی، مگر دریا کے کنارے ایک جادوئی سانپ پہرا دیتا تھا۔ زرفشا نے اپنی چالاکی اور تیز رفتاری سے سانپ کو شکست دی اور قدیم کتاب حاصل کر لی۔ جادوئی کتاب نے اسے 3 اہم چیزوں کی تلاش کا حکم دیا: روشنی کا ہیرا، خوابوں کا پانی اور خالص دل کا موتی۔ ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے خطرناک مقامات پر جانا تھا جہاں آزمائشیں اور خوفناک مخلوقات اس کی راہ میں حائل تھیں۔ زرفشا کا پہلا ہدف تھا روشنی کا ہیرا جو اندھیرے کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ پہاڑیاں ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی اور وہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ زرفشا جیسے ہی ان پہاڑوں کے قریب پہنچا اسے ایک سرد اور تیز ہوا کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر قدم اٹھاتے وقت اس کا دل خوف سے لرزتا، لیکن اپنی محبت کی طاقت نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ پہاڑیوں کے درمیان پہنچتے ہی زرفشا کو ایک عجیب سرگوشیاں سنائی دی جو اس کے دل میں خوف ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زرفشا نے اپنی طاقت کو یکجا کیا اور ان آوازوں کو نظر انداز کیا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر زرفشا کو پتا چلا کہ اس کی آخری رکاوٹ ایک عقاب تھا جو روشنی کے ہیرے کی حفاظت کرتا تھا۔ عقاب کی آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے پروں کی حرکت سے پہاڑ ہلنے لگا۔ زرفشا کو معلوم تھا کہ اسے اس عقاب سے براہ راست لڑنا بے سود ہوگا، اس لیے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ زرفشا نے اپنی سنہری کھال کی روشنی کو استعمال کیا۔ جیسے ہی عقاب اس پر حملہ کرنے کے لیے نیچے آیا، زرفشا نے اپنی دم کو بلند کیا اور اپنی سنہری روشنی کو چاروں طرف بکھیر دیا جس سے عقاب کی آنکھیں چمکدار روشنی سے چندے آ گئی۔ عقاب نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرفشا نے جلدی سے ہیرے کو اٹھا لیا اور پہاڑی سے واپس نیچے آ گیا۔ زرفشا نے روشنی کا ہیرا حاصل کر لیا تھا، لیکن اب اسے خوابوں کی جادوئی پانی کی تلاش میں خوابوں کی جھیل تک پہنچنا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جھیل ایسے خواب دکھاتی ہے جو حقیقت کو بدل سکتی ہے، مگر اس جھیل تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ جھیل تک پہنچنے کے لیے زرفشا کو سراب کا جنگل عبور کرنا تھا۔ یہ جنگل ایک جادوئی سراب کی طرح تھا جہاں ہر چیز دھوکے پر مبنی ہوتی تھی۔ جب زرفشا جنگل کے اندر داخل ہوا تو اسے ہر طرف خوشنما مناظر دکھائی دیے، خوبصورت پھول، بہتے پانی کی آواز اور پرندوں کا سریلا گیت، لیکن زرفشا جانتا تھا کہ یہ سب سراب ہے اور اس نے اپنے دل کی روشنی پر یقین رکھا۔ جنگل کے اندر جاتے ہوئے اسے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چاندنی کی آواز سنائی دی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ زرفشا تیز رفتاری سے اس طرف دوڑا، مگر جیسے ہی اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا وہاں ایک جادوگر آرمین موجود تھا جس نے دھوکے سے زرفشا کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن زرفشا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ جادوگر اس کے دل میں خوف پیدا کر کے اسے اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے۔ زرفشا نے اپنی محبت اور دل کی طاقت سے خوف کو شکست دی اور جھیل تک پہنچ گیا۔ جب اس نے جھیل کے پانی کو دیکھا تو اس میں اسے اپنے خوابوں کی تصویر نظر آئی۔ وہ اور چاندنی آزاد اور خوشی کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ جھیل کے کنارے ایک جادوئی کٹورا پڑا تھا۔ اب زرفشا کا آخری امتحان تھا خالص دل کا موتی حاصل کرنا جو درد کے درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے قریب جاتا اسے اپنی سب سے بڑی قربانی دینا پڑتی۔ جب زرفشا درخت کے قریب پہنچا تو اسے اپنی محبت کی قربانی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔
درخت نے کہا اگر وہ موتی دینا چاہتا ہے تو اسے چاندنی کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا ہوگا۔ زرافشا کو یہ سن کر دل میں غم ہوا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو آزاد کرانے کے لیے کسی بھی آزمائش سے گزرے گا۔ زرافشا نے کہا میں چاندنی کی محبت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر اس موتی سے وہ آزاد ہو سکتی ہے تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ زرافشا کا خالص دل اور قربانی کی نیت دیکھ کر درد کا درخت رو پڑا اور اس کے آنسوؤں سے موتی ظاہر ہو گیا۔ زرافشا نے موتی حاصل کر لیا اور چاندنی کو آزاد کرانے کی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب زرافشا نے تینوں جادوئی اشیاء حاصل کر لی، روشنی کا ہیرا، خوابوں کا پانی اور خالص دل کا موتی، تو وہ فوراً چاندنی کی طرف واپس روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ بد دعا کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ جیسے ہی وہ روشنیوں کے جنگل میں پہنچا، چاندنی ابھی بھی پتھر کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ جگہ پہلے سے زیادہ ویران اور اداس نظر آ رہی تھی۔ زرافشا نے دل میں دعا کی اور تینوں جادوئی اشیاء کو چاندنی کے قریب رکھا۔ سب سے پہلے اس نے روشنی کا ہیرا اٹھایا اور چاندنی کے ماتھے پر رکھا۔ ہیرے کی چمک سے ایک دم روشنی پھیل گئی اور چاندنی کی پتھر کے جسم میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب سے جاگنے والی ہو، لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر زرافشا نے خوابوں کا پانی نکالا اور چاندنی کے ہونٹوں پر چند قطرے ڈالے۔ جیسے ہی پانی نے چاندنی کو چھوا، اس کے آس پاس ہوا میں ایک جادوئی گونج سنائی دی۔ ہوا میں ایک نرمی اور روشنی کی خوشبو بھر گئی، جیسے خوابوں کا ایک جادوئی منظر حقیقی بننے جا رہا ہو۔ چاندنی کے پتھر کے جسم پر ایک ہلکی سی چمک آنے لگی اور اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہونے لگا۔ آخر میں زرافشا نے خالص دل کا موتی نکالا، جو سب سے زیادہ طاقتور جادوئی شے تھی۔ اس نے موتی کو چاندنی کے دل کے مقام پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی سے دعا مانگی، اے جادوئی طاقت، میری محبت سچی ہے، میرا دل خالص ہے۔ اگر میری محبت میں طاقت ہے تو چاندنی کو اس بد دعا سے آزاد کر دو۔ جیسے ہی زرافشا نے یہ الفاظ کہے، موتی چمکنے لگا اور ایک جادوئی روشنی کی لہر ہر طرف پھیل گئی۔ چاندنی کا پتھر جسم میں آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا اور پتھر کی جگہ سے اس کی اصل چمکدار سفید کھال ظاہر ہونے لگی۔ اس کے جسم سے پتھر کی تہ اتر گئی اور وہ پھر سے جیتی جاگتی یونیکارن بن گئی۔ جب چاندنی نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ پہلے حیران ہوئی، پھر زرافشا کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس لمحے ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ چاندنی نے زرافشا کو دیکھا اور کہا، تمہاری محبت نے مجھے اس بد دعا سے آزاد کر دیا۔ دونوں یونیکارنز نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور جنگل میں خوشی اور روشنی کی ایک نئی لہر پھیل گئی۔ وہ بد دعا جس نے چاندنی کو پتھر میں قید کیا تھا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس جادوئی سفر نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہر بد دعا کو شکست دے سکتی ہے۔ چاندنی اور زرافشا نے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ جنگل میں ان کی محبت کی کہانی مشہور ہو گئی اور ان کی قربانی اور ہمت کی مثال دی جانے لگی۔ روشنیوں کی جنگل میں دوبارہ بہار آ گئی اور وہ دونوں یونیکارن ہمیشہ کے لیے خوشی اور محبت سے بسر کرنے لگے۔